اس آیت کا پہلا حصہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا اور یہ درمیانہ حصہ ابھی تلاوت ہوا ہے۔ اس سے بعد ایک جملہ اس آیت کا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر ہوگا۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی ابتدا اور آغاز کے بارے میں اپنی معصوم مخلوق فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ارادے کو اظہار فرمانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فرشتے مجھے کیا رائے دیتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی اور سے مشورے کی یا رائے کی محتاج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام ایک عمل سے پہلے صرف اس کے ارادے کا اظہار فرمایا۔ یہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو مٹیریل تھا، جو مادہ تھا، جس چیز سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی تھی، بنانا تھا، وہ سارے کا سارا مادہ اور مٹیریل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھوں سے ہی اکٹھا کروایا، فرشتوں سے اکٹھا کروایا۔ تو دنیا میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی مثال سادہ سے ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو یہ کہہ دے کہ یہ اینٹیں اکٹھی کر لو، یا یہ کہہ دے یہ لکڑیاں اکٹھی کر لو، یا یہ کہہ دے کہ یہ کاغذ اکٹھے کر لو، یا یہ کہہ دے یہ کپڑے اکٹھے کر لو، یا یہ کہہ دے یہ برتن اکٹھے کر لو، کسی چیز کے بارے میں بھی دنیا میں کوئی آدمی کسی کو یہ اکٹھے کر لو، تو نیکسٹ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جس سے اکٹھا کروایا جا رہا ہے وہ خود پوچھتا ہے کہ اس کو اب کیا کریں گے، یہ اینٹوں کو اب کیا کریں گے، مکان بنائیں گے، دکان بنائیں گے، پلازا بنائیں گے، مارکیٹ بنائیں گے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ برتن اکٹھے کر لیں، تو یہ کس مقصد کے لیے؟ کوئی شادی ہونے والی ہے، کوئی ولیمہ ہونے والا ہے، کوئی تقریب ہونے والی ہے، کوئی مہمان آنے والے ہیں، یعنی ایک چیز کے کئی مقصد ہوتے ہیں نا۔ تو دنیا کے اعتبار سے جس طرح کسی کو کسی کام کے اوپر لگایا جاتا ہے، تو بعض دفعہ اس کے اظہار کرے نہ کرے دل ہی دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کام جو مجھ سے کروایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، آگے جا کے ہوگا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو ذمہ داری لگائی کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کو حاصل کیا جائے، ظاہر ہے کہ ایک پروسیس تھا، ایک مرحلہ تھا۔ تو پہلا مرحلہ یہی تھا کہ زمین کی مٹی کو حاصل کیا جائے۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بات آتی ہے، صحیح حدیث میں تو اس طرح کی کوئی مکمل تفصیل موجود نہیں، لیکن کچھ روایات کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجا، لیکن زمین کو اللہ نے یہ حص دی تھی کہ تیرے اوپر ایک ایسی چیز آنے والی ہے جو کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی جس کا ذکر فرشتوں نے بھی کیا۔ یہ تو بڑی انوکھی چیز ہے جو زمین کے اوپر بن رہی ہے، یہ نہ فرشتوں کی طرح معصوم ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہ سکے، اور نہ جنات کی طرح آگ ہے، نار سے بنی ہوئی مخلوق ہے کہ جس کے اندر چیز ہی ایک ہی ہو۔ یہ تو مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے، مجموعہ بنے گا۔ تو
کہتے ہیں کہ زمین آگے سے عاجزی کے ساتھ یہ کہتی تھی کہ نہ ہی لو، مٹی نہ ہی لو۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے ہمت کر کے تو زمین سے مٹی لی، جو انسانوں کی روح قبض کرتا ہے۔ برحال یہ ایسے ہی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ زمین سے مٹی کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی تھی، یہ صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور مٹی بھی اٹھانے کے لیے زمین کے مختلف خطوں سے اور مختلف حصوں سے، مختلف جگہوں سے حاصل کرنے کی ذمہ داری لگائی تھی، یہ صحیح بات ہے۔ اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ جس جگہ سے مٹی اٹھائی گئی اور جس زمین کی مٹی اٹھائی گئی، جتنے زمین کے اندر کلر موجود ہیں، رنگ موجود ہیں، اتنے ہی نسل انسانی کے اندر کلر موجود ہیں، رنگ موجود ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجیے یورپ والوں کا رنگ کیسا ہے، ایشیا والوں کا رنگ کیسا ہے، سوڈانی اور حبشی لوگوں کا رنگ کیسا ہے، ساؤتھ افریقہ والوں کا رنگ کیسا ہے، ہمارے پاکستان بر صغیر والوں کا رنگ کیسا ہے، گندمی رنگ ہے زیادہ تر یہاں لوگوں کا۔ پھر خاندانوں اور قبیلوں کے اعتبار سے بعض دفعہ رنگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی انتہائی زیادہ سفیدی کی طرف چلے جاتے ہیں، گورے چٹے لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی انتہائی زیادہ سیاہ فام ہوتے ہیں، انتہائی زیادہ سیاہ فام، اور کوئی درمیانے درجے کے، کوئی سفیدی مائل، کوئی سرخی مائل، کوئی سیاہی مائل۔ اس طرح مختلف رنگوں کے لوگ مٹی کے اعتبار سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذہن کے اندر پیدا ہونے والے سوال، چونکہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس سوال کو جب اپنی قدرت کی نگاہوں سے دیکھا تو خود ہی ارادہ ظاہر فرمایا، یہ جو میں جس چیز کی بنیاد ڈالنے لگا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے لگا ہوں، ایک خلیفہ پیدا کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اس ارادے کا اظہار فرمایا تو فرشتوں نے اپنی طرف سے اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق ایک رائے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور اس رائے میں دو باتیں بیان فرمائیں، جو دو باتیں ہو بہو بالکل سچی تھی، بالکل ٹھیک تھی، بالکل پرفیکٹ تھی۔ ان دو باتوں میں سے پہلی بات یہ عرض کی کہ اے اللہ، آپ زمین کے اندر، اس زمین میں ایسا شخص بنانے والے ہیں، یا ایسی نو بنانے والے ہیں، ایسی نسل بنانے والے ہیں جو اس زمین کے اوپر فساد مچائے گی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فساد بھی مچائے گی اور خون ریزی بھی کرے گی، خون ریزی کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی، ابھی تخلیق ہوئی نہیں ہے، تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے، ابتدائی سٹیج ہے، اللہ صرف ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، تو کس طرح فرشتوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مخلوق جو آنے والی ہے یہ فساد بھی کرے گی اور یہ خون ریزی بھی مچائے گی؟ اہل علم نے لکھا کہ ایک تو فرشتوں نے انسان کے مادے کو دیکھا، انسان کے مٹیریل کو دیکھا، جس کو اپنے ہی ہاتھوں سے وہ اکٹھا کر چکے تھے۔ بظاہر تو خاک کی مٹھی تھی، بظاہر تو زمین کے اندر سے مٹی اٹھائی گئی تھی، لیکن اس مٹی کو مختلف پروسیس سے اور مختلف مرحلوں سے گزارنا تھا، اور مٹی کے اندر باقی چیزوں کو بھی شامل کرنا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ انسانی وجود کے اندر مٹی غالب اکثریت کے ساتھ ہے، مٹی، مادہ مٹی کا سب سے زیادہ ہے، لیکن مٹی کے ساتھ انسان کے وجود کے اندر پانی کا مادہ موجود ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے،
مٹی اور پانی کے ساتھ تیسرا مادہ انسان کے اندر ایک آگ ہے، شدت کی آگ ہے۔ جب وہ آگ انسان کے اندر بھڑکتی ہے، شعلہ نوا ہوتی ہے، تو انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ وہ غصے کی آگ، وہ غضب کی آگ، وہ انتقام کی آگ، وہ دشمنی کی آگ، اس کے اندر ایک آگ موجود ہے۔ اور مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اب مٹی اور پانی کو جب ملایا جاتا ہے تو گارا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس چیز کا ذکر ہی فرمایا کہ ہم نے آپ کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ہم نے آپ کو گارے سے پیدا کیا، پہلے خمیر بنا، پھر اس خمیر کو خشک کرنے کے لیے سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں، سورج کی دھوپ، گویا یہ سورج کی کرنیں آگ کی صورت میں انسان کے وجود کے اندر داخل ہوئی، پانی بھی انسان کے وجود کے اندر داخل ہو گئے، مٹی پہلے سے موجود ہے، اور چوتھا عنصر انسان کے وجود کے اندر وہ ہوا کا ہے، جس ہوا کے اوپر انسانی زندگی کا انحصار رکھ دیا ہے۔ اس ہوا کے بغیر ہم چند منٹ بھی نہیں گزار سکتے۔ آکسیجن آکسیجن آکسیجن، چنانچہ جتنے بھی ستاروں کے اوپر سیاروں میں آکسیجن اور پانی موجود ہوگا وہیں پہ انسان رہ سکتا ہے، اس کے سوا انسان نہیں رہ سکتا۔ اوپر فلکیات کے نظام میں جانے والے لوگ اس چیز کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آکسیجن موجود ہے، پانی موجود ہے، ساتھ لے کے جاتے ہیں، وگرنہ اگر پانی اور آکسیجن نہ ہو تو انسان کی زندگی نہیں، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ان چار عناصر کو دیکھا جاتا ہے، پانی کو، مٹی کو، ہوا کو اور آگ کو، یہ چاروں آپس میں متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کو مٹانے والے ہیں۔ مٹی کا اتنا سا ڈھیر لیں، پانی کے چند قطرے گرا دیں، مٹی اس کو اپنے پیٹ میں لے لے گی، تھوڑی دیر کے بعد پانی کے وہ قطرے ختم ہو جائیں گے، پانی کا وجود ختم، مٹی باقی۔ تھوڑی سی آگ جلائیں، اس آگ کے اوپر ادھر سے مٹی کی بالٹی اٹھا کے الٹا دیں، وہ مٹی اس آگ کو ختم کر دے گی۔ اسی طرح آگ کو جلائیں، آگ کو جلانے کے بعد اس کو ہوا دیں، ہوا آگ کو اور بھڑکا دے گی، اور بھڑکا دے گی، بلکہ اگر پھیلا دے، جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے پھر ہوا اس کو لے جاتی ہے۔ جب ہوا جنگل میں پھیلاتی ہے، بڑے بڑے جنگلات میں جب آگ لگتی ہے تو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پانی گرا کے کئی ہفتے کئی مہینے اس آگ کو بجھانے میں لگ جاتے ہیں، اتنی زیادہ تیز کر دیتی ہے ہوا اس آگ کو۔ تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چاروں عناصر آپس میں ٹکرانے والے ہیں۔ فرشتوں نے دیکھا کہ یہ ایک عنصر مان نہیں، یہ چاروں جب ملیں گے تو کیا عجوبہ بنے گا، کیا عجیب چیز بنے گی، اور وہ کیا اس زمین کے اندر کردار ادا کرے گی۔ اس نے دیکھا کہ یہ چیزیں جب ملیں گی تو پھر فساد بھی ہوگا اور خون ریزی بھی ہوگی، لڑائی بھی ہوگی، جھگڑے بھی ہوں گے، قتل و غارت بھی ہوگی۔ اس سے قیاس کر کے فرشتوں نے اپنی رائے دی، اور اتنی پرفیکٹ رائے دی، اتنی یعنی حالات کے مطابق رائے دی کہ انسان دیکھتا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے فرشتے مستقبل کے اندر دیکھ رہے تھے کہ وہ دیکھو جی، وہ دیکھو امریکہ افغانستان کے اندر کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو اسرائیل غزہ کے اندر کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو ہندو مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، وہ دیکھو برما کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ موجودہ زمانے کی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔